ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. میں کو نہیں کہ مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری بات ان کی. میں کو نہیں کہ مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری بات ان کی. میں کو نہیں کہ میں پر سنوارتا ہوں چراغ میرا رات ان کی. کردار کا تو غازی بن جا. کردار کا تو غازی بن جا. جیت نہ پائے کوئی ایسی بازی بن جا. توڑنے والے خود بنائیں گے تیری مسجد. توڑنے والے خود بنائیں گے تیری مسجد. بس شرط یہ ہے کہ تو نمازی بن جا. حاضرین اکرام، سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آخرت کی نعمتیں بہت عظیم نعمتیں ہیں. اللہ کی ذات خود بھی باقی رہنے والی ذات ہے، اس کے انعامات، اس کی نعمتیں بھی باقی رہنے والی ہیں. اللہ کریم نے قرآنی آیات کے اندر بندے کو دنیا کی لذتوں کو ترک کرنے کا اور آخرت کی چیزوں کو شوق ذوق میں اپنانے کا حکم دے. تو دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ اور تو آخرت والی نعمتوں کو چھوڑ بیٹھا ہے، اس کے بارے میں بھی تجھے سوچ ہو. جیسے اللہ سمجھتے ہیں، بندے کو تو ایسا معلوم نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ حقیقت جانتے ہیں. فرمایا ما عندکم ينفد وما عند الله باق. الفاظ بڑے بہترین ہیں، غور کرو. ما عندکم، اے دنیا والو جو کچھ تمہارے پاس ہے، ينفد ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ
اور نہ ختم ہونے والی چیز کے لیے 5 منٹ بھی خالص نہ دے تو پھر بتاؤ کہاں جائیں گے؟ ما عندکم ينفد، ساری عمر کے تئے کھانا اچھا ہو جائے، پینا اچھا ہو جائے، لباس اچھا ہو جائے، مکان اچھا ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے، یہ بدن بھی ایک دن کل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ جس کے کپڑوں کی تجھے فکر ہے، جس کے کھانے کی تجھے فکر ہے، یہ کیڑوں کا حصہ بن جائے گا۔ ما عندکم، بیوی کو بیوہ کہنے والے کہہ دیں گے خامد نہیں رہے گا، بچوں کو دنیا یتیم کہہ دے گی باپ نہیں رہے گا، مکان خالی ہو جائیں گے مکین نہیں ہوگا۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ اللہ کی صفتوں میں ایک صفت ہے شافی، شفا دینے والا۔ مل کے بولو، بیماریوں سے شفا کون دیتا ہے؟ تو آپ نے یا شافی کا وظیفہ پڑھنا ہے، تعویذوں والوں کے پاس نہیں جانا، وہ پیسے لیں گے، آپ کی فکر نہیں ہوگی۔ آپ بیمار ہیں نا تو وہ پیسے آپ سے لیں گے، تو کیا فکر کی اس نے آپ کی؟ اور جب آپ بیمار ہو کے اللہ کے سامنے آئیں گے، یا شافی یا شافی اذا مرضت، میں بیمار ہوں، فہو یشفین، تو شافی ہے شفا دے۔ اللہ پیسے بھی نہیں دے گا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر کے تیرے دکھ میں تجھے آرام سکون دے دے۔ اتنی ہمدردی کون کرتا ہے؟ ما عندکم، ایک صفت ہے شافی۔ دوسری صفت ہے اللہ کی باقی، جو دوسروں کو شفا دے، وہ خود کتنی طاقتور صحت مند ذات ہے، باقی رہنے والی ذات ہے، اس پہ بیماری نہیں آتی، اس پہ کمزوری نہیں آتی، اس پہ فنائیت نہیں آتی، اس پہ موت نہیں آتی۔ باقی 99 نام جو جہاں لکھے ہیں، اللہ کے نام لکھے ہیں اللہ باقی جل جلالہ۔ تو اللہ باقی اس لیے فرمایا جو کچھ میرے پاس ہے پاک، وہ باقی رہنے والا ہے۔ ارے جنتی ہو، جنت میں چلے جاؤ گے، جنت ختم نہیں ہوتی، جنت کے پھل ختم نہیں ہوتے، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، جنت میں جو تجھے حوریں ملیں گی ان سے جدائی نہیں ہوگی، اسی کو تو باقی کہتے ہیں۔ یہاں کا مکان باقی نہیں، جدائی ہے، یہاں کی بیوی سے بھی جدائی ہے، یہاں کے بچوں سے بھی جدائی ہے، یہاں کی ہر چیز سے جدائی ہے، لیکن اللہ کے ہاں پہنچ کے جیسے اللہ باقی ہے، اس کی نعمتوں سے بھی بقا ہے، کوئی جدائی نہیں۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ تم نے دنیا کی چیزوں پہ مسلمانوں کو لڑا لیا، سوچو یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ تم نے دنیا کی چیز پہ پڑوسی کا حق ضائع کر دیا، گال گلوچ اختیار کر کے ناراض کر دیا، سوچ تو بھی نہیں ہوگا ادھر، یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی۔ اور دھوکے دے کے، قسمیں اٹھا کے، نماز چھوڑ کے پیسے کماتا رہا۔ ما عندکم ينفد، یہ پیسے کدھر ہوں گے؟ یہ بھی نہیں ہوں گے، یہ دھوکے کدھر ہوں گے؟ یہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن تو نے ادھر سے چھوٹ کر اللہ کے ہاں جانا ہے۔ وما عند اللہ باق، دھوکہ نہیں دیا تو اللہ کے ہاں باقی رہنے والی نعمت ملے گی، قسمیں جھوٹی نہیں اٹھائی تو اللہ کے ہاں باقی رہنے والی چیز ملے گی۔ دنیا کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی، دنیا کی وجہ سے دین نہیں چھوڑا، اللہ کے احکامات نہیں توڑے، نبی کی سنت کے خلاف نہیں کیا، میرے بندے جب میرے پاس آئے گا، جیسے میں باقی ہوں گا تجھے نعمت بھی باقی دوں گا، باقی ہونے والی نعمت۔ اللہ گلہ کرتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہے جس نے شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، غیبت سے بچایا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا گیا۔ افلح من تزکا، یہ پاک ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ،
اسم ربی، رب کا نام اللہ اللہ کرتا گیا، یا باقی یا باقی یا باقی یا باقی، باقی ساری پہ فنائیت تجھ پہ بقا، یا باقی ایسے وظیفہ کرتا گیا. ذکر اسم ربی فصلا، نماز پڑھی، ایسے اللہ کو یاد کرتا گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب ہے. اور ناکام کیا ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو آگے رکھا، دین کو پیچھے رکھا، گناہوں پہ ملوث ہو گیا، فتنوں میں پڑ گیا، آزمائشوں میں پڑ گیا، دین کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ ناکام شخص ہے. اس نے ناکامی دیکھنی ہوگی لیکن ناکامی اور کامیابی کی منڈی میں پہنچ گئے. ادھر کامیابی ناکامی نظر نہیں آتی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت پر بھی کوئی زوال نہیں، وہ بھی باقی. دنیا پر تو زوال ہے، کس نے ہمیشہ رہنا ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، کھا گئی زمین آسمان کیسے کیسے. دیکھو کتنے بڑے بڑے دنیا دار دنیا میں آئے، نہ وہ رہے نہ ان کی دنیا رہی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کا انداز دیکھو، جذبات میں آ کے بندہ دین چھوڑ دیتا ہے، بھائی کو دکھ دے دیتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے چیز بیچ دیتا ہے. میں بڑا اچھا لاکھوں بڑی محنت کی تھی، آج نفع اتنا کمایا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اگر تو صبر کرتا، دھوکہ نہ دیتا، جلد بازی نہ کرتا، قسمیں نہ اٹھاتا، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سودے نے تو فروخت ہونا ہی تھا، وہ تو ٹائم پہ فروخت ہوتا، نفع تجھے ملتا ضرور ملتا، لیکن میری طرف سے اجر کتنا ہوتا؟ اجرہم بِأَحْسَنِ، بہترین. آپ گھر سے نکلے، جمعے کی نماز پڑھیں گے، اللہ تیرا حکم ہے، قرآن سنیں گے، عشاء کے بعد درس ہوتی ہے وہاں درس سنیں گے. ادھر بھی نماز ہوتی ہے لیکن ادھر جو کہ درس ہوتا ہے ہم درس میں جائیں گے. گھر سے نکلے آپ، ایک قدم پہ ایک نیکی نہیں بلکہ جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں 700 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا. اور اگر آپ نے کہا میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، پیادل کرایہ لگا کے گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہو، اتنے دور پہنچنے والے شخص 1 روپے پہ ایک کا نہیں 7 لاکھ روپے لگانے کا ثواب ملے گا. اور یہ کب نظر آئے گا؟ جب منڈی کامیابی اور ناکامی کی لگ جائے گی. اجرہم بِأَحْسَنِ، اتنا بہترین. شرط کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو عورت ہو، وهو مؤمن، ایماندار ہو. اتنے بڑی تقریب بیٹھی ہے جو میں ماشاءاللہ سمجھو، نمازیں ساری دنیا پڑھتی ہے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کافی لوگ دیندار ہیں الحمدللہ، لیکن ان کو میرا یہ پیغام سناؤ، عمل اس کے قبول ہیں جس کی 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے. اگر عقیدہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، 60 حج ابو جہل نے کیے، دنیا اس کو ابو جہلی کہتی ہے، کافری کہتی ہے. 60 حج تو کیے لیکن کوئی قبول نہیں. کسی کو پوچھو آپ نے 60 کیے، دنیا میں پیدا ہی نہیں. اس کے بعد اس نے 60 کیے. تم 3 حجوں پہ حاج بن جاتے ہو، وہ تو پھر بڑا حاج ہے. تو اتنے حج کیے، حجیوں کو پانی پلانا ثواب سمجھتا تھا، ستو کھلانا ثواب سمجھتا تھا، مٹکی بھر بھر کے پانی کی لائنیں قطاریں لگاتا ثواب سمجھتا تھا. لیکن لوگوں نے کہا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. تو کہنے لگا
اب جوتیاں لوگ میری اٹھاتے ہیں، میں چیئرمین بنا ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھوں، مجھے غلامی مل جائے گی، وہ چیئرمین بن جائیں گے، مجھے یہ گوارا دو۔ اس لیے کہ نبی پاک کے تو خون اور پسینے کو صحابہ سنبھالتے تھے، یہ تھوک بھی نیچے نہیں گرتا تھا، جوتے تو جوتے ہیں، یہ تھوک بھی نیچے نہیں گرتا، پسینہ بھی نیچے نہیں گرتا۔ اس ظالم کو قدر تو نظر آ گئی، اس نے کہا اگر میں نہیں کلمہ پڑھوں گا تو جو میرے آس پاس ہیں وہ بھی اس کے بن جائیں گے، میری عزت نہیں رہے گی۔ دنیا کی خاطر پیغمبر کو چھوڑ بیٹھا، 60 حاج کو اللہ نے اس کے منہ پہ مار دیا۔ پہلی شرط ایمان بہت ضروری ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے، ہوا ہے، ہوگا۔ ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہی کی یہ صفت ہے، کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ اندرونی حال سب کچھ غیب جاننے والی اللہ کی ذات ہے، یہ صرف اللہ کی، کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری شرط عمل کے قبول ہونے کے لیے کیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے کریں۔ یہی نماز ہے آپ پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں لوگ مجھے نمازی کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے آپ دیتے ہیں لیکن کہیں جی لوگ کہیں بڑا ہمدرد ہے، سخی ہے۔ اللہ کی رضا بھی شرط ہے، اگر اللہ کی رضا نہیں تو وہ عمل بھی قبول نہیں۔ اور تیسری شرط ہے کہ وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ نے کیا بھی ہونا۔ ایک یہ کہ اللہ پہ ایمان ہو، دوسرا یہ کہ کام اللہ کے لیے کرنے والا ہو، تیسرا کام کہ جو میں کر رہا ہوں یہ پیغمبر نے کیا ہے۔ بس آپ یہ جمعہ پڑھتے ہیں پیغمبر نے پڑھا ہے، شاکی کوئی نہیں۔ آپ فجر پڑھتے ہیں پیغمبر نے پڑھی ہے، بات کر۔ آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹائم پہ حج کرتے ہیں، قربانی کے دن قربانی کرتے ہیں۔ پیغمبر نے یہ کام کیے ہیں، آپ کو بھی برنی کی۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ چھوٹی عید میں قربانی کروں گا، بڑی عید میں غریبوں کو فطرانہ دے دوں گا۔ کام تو آپ نے کر دیے لیکن بتاؤ قبول ہوں گے؟ چھوٹی عید قربانی کروں گا، بڑی عید فطرانہ دے دوں گا، کام تو دونوں کر دیے لیکن اس میں پیغمبر کی طریقہ اور اتباع نہیں ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا، قبول ہو نہیں ہو۔ ایسی تنظیمیں بنتی ہیں، کہتے ہیں کیوں غیر ذبح کرتے ہو، کیوں گائے ذبح کرتے ہو، کیوں قربان لگاتے ہو، غریب کو پیسے دے دیتے ہیں۔ آپ لوگ تو چونکہ جہالت کے اندھیرے میں ہیں، آپ کے اچھا ٹھیک ہے رہا یار، آج کل مہنگائی کا دور ہے، غریب کو پیسے دینا ہے، اس نے تو آپ کا ایمان تباہ کر دیا ظالم۔ تو عمل کے لیے کیا شرط ہے؟ وہ مؤمن، ایماندار بن کے جس جگہ نماز پڑھتی ہو مولوی صاحب سے پوچھ لو میرا یہ عقیدہ ہے، اس مطابق میں نمازیں پڑھتا ہوں، ٹھیک کر۔ اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہوا، نبی کا فرمان پڑھنے والا ہوا تو آپ کو ایمان کی صحیح بات بتائے گا، اور اگر حلوے کھانے والا ہوا، کہانیوں والا ہوا تو پھر نہیں کرے گا۔ آپ نے بھی اس سے پوچھا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے علماء سے پوچھو، پتہ چلے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم پہ ایسی زندگی اس کو دیں گے نا کہ طیب زندگی ہوگی، تھوڑا ہوگا برکت بڑی ہوگی، تھوڑا ہوگا بچے پر سکون ہوگا، تھوڑا ہوگا ایمان بڑھے گا، 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ میں کماتے کماتے اتنا تھک جاتا ہوں جی کہ بس نماز رہ جاتی ہے، یہی تو بے سکونی ہے نا۔ پھر تو یہ 5 نمازوں کا موقع ملے گا، سنٹر میں تھوڑی روزی اللہ تیرے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور اگر جتنی محنت کرتا ہے نماز کا موقع نہیں ملتا، بس یوں سمجھو یہ اللہ ناراض ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سب سے بڑا نیک عمل قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور میرے بندو، نماز بھی نیک عمل، روزہ بھی نیک عمل، لیکن قرآن اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ میرا اللہ خود قرآن پڑھ رہا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ خود بھی قرآن پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ قرآن پڑھنے کے لیے پہلا ادب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تیری تو مجھے پناہ دے، میں خود نہیں بچ سکتا ہوں من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ یہ مجھے قرآن کہاں پڑھنے دیتا ہے؟ میں قرآن کھولتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے، میں قرآن کھولتا ہوں کال آ جاتی ہے صاحب، میں قرآن کھولتا ہوں وزیر اعظم کی بیوی کی کال آ جاتی ہے، بیوی کو وزیر اعظم کے کام ان کو نہیں کہتے، مجھے ان کی پیچھے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے مجھے بہت بڑی عظیم جگہ دی ہے۔ تو یہ بیوی کی کال اس وقت آتی ہے جب میں قرآن کھولتا ہوں، یہ نیند اس وقت آ جاتی ہے جب میں قرآن کھولتا ہوں، یہ بازار اس وقت یاد آ جاتا ہے، سبزی یاد آ جاتی ہے، کام یاد آ جاتا ہے، مصروفیت یاد آ جب میں قرآن کھولتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کھولنے سے پہلے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان کے وسوسوں سے مجھے بچا، بیوی ادھر رہ جائے گی میں نے آگے جانا ہے، یہ کام ادھر رہ جائیں گے میں نے آگے جانا ہے۔ اتنی دنیا کی لذتوں میں یہ بتا پڑا اس کو قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ جمعہ پڑھ کے گھروں میں جاؤ نا، الماری پہ دیکھو قرآن رکھا ہوگا، اس کو اللہ کے لیے اٹھاؤ پہلے اور اٹھا کے چومو، پھر غور سے دیکھو اس کے اوپر اگر گرد و غبار پڑی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو، نہیں پڑی تو شکر ادا کرو۔ یہ پکی بات کرو، ابھی گھر میں جاؤ قرآن کا الماری سے اٹھاؤ، اس کے اوپر کتنی گرد و غبار پڑی، پتہ چلتا ہے کچھ نہیں تو 10 دن ہو چکے ہیں آپ نے قرآن اٹھایا ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ جب گلاس پڑے ہیں اس پہ گرد و غبار نہیں ہوگی، اسی کے ساتھ آپ کی چادریں صوفے پڑے ہیں ان پہ گرد و غبار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ تجھے ضرورت نظر آتی ہے، وہ تجھے ضرورت نظر نہیں آتی نا، یہ فکر ہے بس۔ اللہ، ایک بندہ راستے پہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے شیر لگا ہوا، اب شیر چھوڑتا تو نہیں، شیر تو کھاتا ہے، اس نے کہا وہ میں نے تو مرنا ہے، یہ شیر مجھے چیر پھاڑ دے، اس سے بھاگتا ہے، کہتا ہے کہاں بنا پکڑوں، آگے ایک گڑھا نظر آ جاتا ہے، کنواں نظر آتا ہے، یہ تیار ہوتے ہیں میں اس پہ چھلانگ لگا دوں گا، یہ شیر اوپر سے چلا جائے گا، بس نکل جاؤں گا، جان بچ جائے گا۔ چھلانگ لگاتی ہی سوچ آ گئی کہ یہ تو سانپ ہے اور منہ اس کا کھلا ہوا، کالا ناگ، پیچھے آ گیا گورش، آگے آ گیا کالا ناگ، سانپ، ادھر بھی بچاؤ نہیں ادھر بھی بچاؤ نہیں، کیا کروں؟ اس کو ٹینی نظر آتی ہے، اس ٹینی کو پکڑ لیتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، نیچے سانپ کھلا ہے، سانپ کا منہ کھلا ہے، یہ ادھر بھی دیکھتا ہے گر نہ جاؤں، ادھر پیچھے ببر شیر کھلا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے یہ کدھر جا رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر پڑی ٹینی کی بالکل سر میں، جڑ میں دو چوہے ہیں، ایک رنگ سفید ہے ایک کالا ہے، اور وہ اس ٹینی کو کاٹ رہے ہیں۔ اب بڑا مسئلہ ہے، یہ شیر سے بچ رہا تھا، سانپ سے بچ رہا تھا، ٹینی پہ سہارا لیا، اس کو بھی دشمن کاٹ رہے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اسی ٹینی پہ دیکھا شہد کی مکھیوں نے وہاں گھر بنایا تھا، اس کو وہاں شہد مل گیا، اس کو چاٹنے میں اتنا مصروف ہوا کہ اس کو وہ سوچ ہی نہیں آئی، اچانک کھڑے میں پہنچ گئے۔ یہ ہمارا حال ہے، اتنی دنیا میں ہم پڑے ہیں کہ بس دنیا کی بازی میں کوئی آگے نہ نکل جائے، اتنی دنیا میں پڑے ہیں، اتنی دنیا کی لذتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، ان لذتوں کو اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے لگاتے، قربان کر دیتے لذتوں کو، قرآن پہ آ جاتے، قرآن ہمیں کتنا اچھا سبق دیتا ہے کہ شیطان مردود سے پناہ مانگ۔ دو چیزیں اللہ نے تجھے دی ہیں، ایک دائیں سائڈ پہ ایک بائیں سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تجھے کہتا ہے یا باقی پڑھ، یا اللہ پڑھ، یا حکیم پڑھ، یا رحمان رحیم پڑھ، یا اللہ پڑھ، اور یہ تجھے کہتا ہے مجھے یاد کر۔ اب جو ہی اللہ یاد آتا ہے بندے کو، بندہ شکر گزار ہو جاتا ہے، اور جو ہی اللہ کا نام بندہ چھوڑ دیتا ہے شیطان اپنا قبضہ جما لیتا ہے، اور یہ اتنی جلدی اثر کرتا ہے نا جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے، یہ ایسے دوڑتا ہے۔ اللہ نے بندے کو ادب دیا کہ ہر عمل میں پناہ مانگ کے اللہ شیطان سے بچائے، لیکن خصوصی قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے نیند آ جائے تو اپنی فکر کر،
دنیا کا کام قرآن کے وقت یاد آ جائے تو فکر کر، درس قرآن میں نہ بھاگا کر، جمعے کی نماز کے لیے وقت مل جائے، اللہ کا حکم ہے قرآن سننے کے لیے پر وقت پہنچایا کر۔ اگر یہ 2 منٹ تجھے قرآن سمجھنے کے لیے لگ گئی، پوری دنیا تیری قیمتی ہو جائے گی، کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شیطان کا زور ایمانداروں پہ نہیں ہوتا، شیطان کا زور تو ان پہ ہوتا ہے یتولونہ، جو کہتے ہیں بابا بس تو ہی ہے۔ شیطان کی شکاری ہو جاتے ہیں، شیطان کو قبضے میں کر دیتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اللہ کرتا ہے، شیطان اس پہ اپنا اثر نہیں جما سکتا۔ یہی مثال ہے، دیکھو اذان ہوئی ہے، ابھی قیامت ہوگی انشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن جب اذان اقامت کا وقت نہیں ہوتا بندہ نکل جاتا ہے، شیطان کے شکار میں آ جاتے ہیں۔ تو آخر دعوانا